منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری۔ نہ کھایا آپ نے لنگر کھلایا کل زمانے کو، خدا نے اپنی رحمت سے انہیں صابر بنایا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بانی ہیں، حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر اس وقت ہم حاضر ہیں۔ حسینی سادات کے حوالے سے تو تمام دنیا جانتی ہے، لیکن حسنی سادات کے حوالے سے لوگ کم جانتے ہیں، اور صابر پاک کے حوالے سے شاید ہی یہ معلومات بہت زیادہ لوگوں کو ہوگی کہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ اکثر جو بزرگان دین ہیں سلسلہ چشتیہ کے، وہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، خود خواجہ غریب نواز ہوں یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں تو وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت امام حسن کی اولاد میں بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ شجرہ حضرت کے آستانے کی جو دیوار ہے نا، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت صابر پاک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہی کی اولاد میں سے، اور حضرت غوث پاک کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ ساتھ میں آپ کی جو پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ولادت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی بہت ساری روحانی بشارتیں ہوئیں۔ مولائے کائنات کی طرف سے یہ بشارت ہوئی کہ آپ کا نام علی رکھا جائے، اور اسی طرح سے رسول اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہوئی کہ آپ کا نام احمد رکھا جائے۔ اسی وجہ سے آپ کو علی احمد کہا جاتا ہے، اور ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ آپ کو علاء الدین کہا جائے، اس وجہ سے آپ کو علاء الدین علی احمد کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، سید ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو حضرت سید علاء الدین علی احمد کہا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کے بندوں کی انہوں نے خدمت کی، تو جو بندگان خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک ان کو مخدوم بنا دیتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو حضرت مخدوم سیدنا علاء الدین علی احمد کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ لمبے زمانے تک آپ نے صبر کیا، آپ جانتے ہیں کہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لنگر کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، اور 12 سال تک لنگر کھلاتے رہے حضرت صابر پاک، اور ایک دانہ اس لنگر میں سے نہیں کھایا۔ اور جب پوچھا حضرت بابا فرید نے کہ شہزادے یہ لنگر آپ نے خود کیوں نہیں کھایا، تو عرض کرنے لگے، کہا حضور آپ نے لنگر تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تھا، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو بابا صاحب نے صابر کہہ دیا تھا، تو اس وجہ سے آپ کو صابر پاک کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم پورے نام کی بات کریں تو آپ کو سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کہا جاتا ہے۔ کلیر شریف میں آپ کا آستانہ مبارک ہے، اس وجہ سے آپ کو صابر کلیری کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پیران کلیر ہے یہ حضرت صابر پاک کے حوالے سے جانا جاتا ہے، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، خاص بات یہ ہے، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اسی ربیع الاول شریف کے مہینے میں 19 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول، الگ الگ تاریخیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں بالکل اتفاق ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی تھی سن 592 ہجری میں اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، اور اسی مہینے کی جو 13 تاریخ ہے یعنی 13 ربیع الاول کو حضرت مخدوم سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ قل شریف ہوتا ہے۔ آپ کو صابر پاک اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بابا صاحب کا تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے لنگر کی ذمہ داری دی تھی اور دانہ نہیں کھایا آپ نے 12 سال تک، لیکن ساتھ ہی یہ واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب آپ دودھ پیتے تھے تو اس زمانے میں بھی روٹین آپ کا یہ تھا کہ ایک دن دودھ پیتے تھے اور ایک دن نہیں پیتے تھے، یعنی بچپن سے ہی اس طرح سے ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن جو ہے دودھ پینے کی عادت تھی۔ تو جو بزرگان دین کے یہاں اور انبیاء کرام کے یہاں جو روزے رکھنے کی ایک روایت ملتی ہے وہ بھی تھی۔ آپ کے اسکرین پر بہت اہم شخصیات موجود ہیں۔ آج اس سفر کے امیر قافلہ ہیں اجمیر معلیٰ سے تشریف لائے ہوئے بارگاہ غریب نواز کے خادم حضرت سید امان میاں چشتی صاحب، جو ہمارے وکیل بھی ہیں دربار معلیٰ اجمیر شریف میں، اور ہمارے ہر سفر کے امیر ہوتے ہیں ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب، جو ہمارے بڑے محسن اور کرم فرما ہیں۔ تو انہی کی میت میں آج کا یہ سفر کیا۔ ہمارے امان میاں صاحب کے شہزادے جناب سید عفنان چشتی صاحب نے کیمرہ سنبھالا ہوا ہے، اور یہ جو تصویریں پہنچ رہی ہیں وہ آپ تک انہی کے ذریعے پہنچ رہی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے کل یعنی 14 ربیع الاول کو جانشین شہ غریب نواز قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی چشتی حبشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ قل شریف ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم بطور خطیب و امام سرکار جانشین شہ غریب نواز کی بارگاہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ امان میاں صاحب کا استقبال ہے، ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب کا استقبال ہے۔ امان میاں سب سے پہلے تو صابر پاک کے حوالے سے
کب سے آپ کی حاضری ہو رہی ہے اور اجمیر شریف کے خدام کا کیا روٹین رہتا ہے صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے ویورز اور ان کے ذریعے تمام لوگوں کو جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے سب کو عرس پاک کی مبارکباد، اس مبارک مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں میں، اور ساتھ میں ہی جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ عرس بھی ہے آپ کا اور جشن ولادت بھی ہے آپ کی۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اجمیر شریف سے کیا روایت رہی، تو میں 1999 سے یہاں برابر حاضری دے رہا ہوں میں، صرف لاک ڈاؤن میں میری 2-3 حاضریاں چھوٹی ہیں، باقی ریگولر آ رہا ہوں۔ اور جہاں تک اجمیر شریف کے خدامین کا ہے اور وہاں سے چادر لے کر کے آنے کا ہے، یہ سلسلہ میرے والد کے بچپنے سے تو میں نے سنا ہے، اس سے پہلے بھی بزرگ آتے رہے شروع سے یہاں پر، دادا ان سے پہلے پردادا، یا اجمیر شریف سے کوئی نہ کوئی چادر، کبھی کچھ لوگ چند آتے تھے، اب کافی لوگ آتے ہیں، اور یہاں اجمیر شریف سے پوری چادر پیش ہوتی ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں تمام لوگ جو ہے یہاں پر اپنے اپنے طریقے سے آتے بھی رہتے ہیں، اور ایک گروپ میں ہماری جو نمائندہ ہیں انجمن، ان کے ذریعے بھی لوگ آتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں پر جو ہے چادر پیش کری جاتی ہے۔ تو اجمیر شریف کے خدام جو ہے وہ باضابطہ چادر لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، سرکار صابر پاک میں وہ چادر بھی پیش کی جاتی ہے، چونکہ جو عرس کا موقع ہوتا ہے غریب نواز کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جب عرس ہوتا ہے ربیع الاول شریف میں، تو اسی موقع سے 13 ربیع الاول کو ایک دن پہلے حضرت قطب الاقطاب کے عرس سے ایک دن پہلے صابر پاک کا عرس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بڑی تعداد میں خدام حضرات یہاں چادر لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے بتایا کہ سرکار صابر پاک امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، والد کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ ہے غوث پاک سے ہوتے ہوئے سرکار امام حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے، پھر جناب سیدہ اور مولائے کائنات تک پہنچتا ہے۔ وہیں اگر ماں کی ہم بات کریں تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہیں، تو حضرت کی جو والدہ ہیں وہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ دوسرے خلیفہ تک بھی پہنچتا ہے آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے۔ ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے سینے کا علم نظام الدین اولیاء کے پاس ہے اور میرے دل کا علم جو ہے وہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے پاس ہے، اور حضرت بابا صاحب کا یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ میرے جمال کا نام نظام الدین ہے اور میرے جلال کا نام علاء الدین ہے۔ آستانہ کافی دن کے بعد میں تعمیر ہوا حضرت کے وصال کے بعد میں، تو وہ جو واقعہ ہے وہ ذرا ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے یہ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سلسلہ چشتیہ صابریہ سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتا ہے اسے واقعہ پتہ ہوگا۔ بہرحال آپ کا حکم ہے تو اس حکم کے مطابق میں عرض کر دوں کہ جب صابر پاک کو پاک پٹنگ سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کلیئر بھیجا، تو یہ کلیئر اتنا بڑا تھا اس وقت کہ ہریدوار اس کا ایک چھوٹا سا محلہ تھا۔ آج کی تاریخ میں ہریدوار ضلع ہے، مگر اس وقت میں کلیئر اتنا بڑا علاقہ تھا کہ ہریدوار اس کا ایک محلہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس تناسب سے آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا خطے کی ولایت تھی۔ اس سے پہلے کے اور بھی واقعات ہیں، دلی کی خلافت بھی آپ کو عطا کی گئی تھی، پھر آپ کو یہاں بھیج دیا۔ بہرحال یہاں پہ بہت زیادہ معاملات تھے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوا کرتے تھے، اور اسی میں ایک معاملہ جو بڑا مشہور ہے کہ آپ نے مسجد کو حکم دیا اور مسجد بھی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ تو یہ تمام واقعات ہونے کے بعد ایک زمانہ کلیئر شریف میں ایسا گزرا کہ 12 کوس تک کوئی یہاں پر بس نہیں سکتا تھا، یہاں پر سب ختم ہو گیا تھا، اور ایک برق کی کیفیت رہتی تھی۔ اگر کوئی اس میں داخل ہونے کی بھی کوشش کرتا تھا تو اسے وہ برق یعنی بجلی کی طرح کوئی چمک، کوئی کرنٹ کا جھٹکا یا کچھ آگ یا لپٹ، اس طریقے کی چیزیں محسوس ہوتی تھی۔ کل ملا کے وہ معاملہ ہوتا تھا کہ اسے اس سرحد کے اندر داخلہ نہیں ملتا تھا، جنگل بیابان تھا۔ تو اسی میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ جن کا نام شیخ عبد القدوس گنگوہی ہے، انہوں نے بشارت دیکھی، خواب دیکھا کہ صابر پاک کا آستانہ ہے یہاں پر اور وہاں آنا ہے اور آ کر یہاں صفائی کرنی ہے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو جیسے ہی وہ 12 کوس کی سرحد میں داخل ہوئے تو پھر انہیں وہی برق ملی۔ پھر آپ نے مراقبہ کیا تو حکم ہوا کہ فقیر کی زبان خالی نہیں جاتی، تم اپنا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں پائچہ آگے کر دو تو ہماری بات پوری ہو جائے گی، پھر تمہیں اندر آنے کی اجازت مل جائے گی۔ تو وہی وجہ رہی
کہ آپ کا ایک آستین جل گئی، ایک پائچہ جل گیا، آپ یہاں آئے اور آنے کے بعد اس جنگل بیابان کو صاف کیا، آپ کے آستانے کو صاف کیا، اور آج جو صابر پاک کے جلال میں جو مخلوق خدا جمال کا لطف لے رہی ہے، اس میں بے شک حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی محنتوں کا ثمرہ ہی ہے۔ اور یہ جو آج ہم اور آپ اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ صابر پاک کا آستانہ یہاں پر ہے، تو یہ بھی ہم اس کو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا ہی محنتوں کا ثمرہ مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں بظاہر ایسا ہی دکھتا ہے اور جیسا ہمیں آنکھوں سے دکھتا ہے ہم اسی کا بیان کرتے ہیں، کیونکہ منشاء الہی اللہ اس کے رسول کو ہی پتہ ہے اور سرکاروں کا فیض سرکار جانتے ہیں۔ ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں، جو ہمیں سامنے وسیلہ دکھتا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی محنت کری، آپ نے بڑا مجاہدہ کیا اور اس جگہ کو اس لائق بنایا کہ آج مخلوق خدا یہاں آ رہی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت آ رہی ہے، بلا تفریق رنگ و بو آ رہی ہے، اور صابر پاک کے فیضان سے مال و مال ہو رہی ہے، اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور اپنی دامنوں میں خوشیاں بٹور کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سرکاروں کا فیض آج جاری اور ساری ہے، تو اس سلسلے کا جو فیض، حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے ایک ہی خلیفہ ہوئے، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، اور ایک ہی خلیفہ کے پھر ایک خلیفہ ہوئے حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء، یہ دونوں ہی پانی پت میں ہیں۔ مگر اس کے بعد جو یہ سلسلہ پھیلا ہے آج الحمدللہ پورے جہان بھر میں ہے، اور جو آپ نے وہ ذکر کرا تھا کہ میرے جلال کا نام علاء الدین ہے اور میرے جمال کا نام محبوب الہی ہے، تو آپ دیکھ لیں بابا فرید گنج شکر کے جو یہ دو لال ہیں، تو سلسلہ چشتیہ کی جتنی شاخیں ہیں پوری دنیا میں جہاں آپ کو ملیں گی، اس میں دو ہی رنگ ملیں گے، یا تو صابری ہوں گے یا نظامی ہوں گے۔ تو یہ نظامی کی ایک شاخ عہد الدین تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شاخ، جو آج سلسلہ اشرفیہ کے نام سے موجود ہے، اور سلسلہ فریدیہ کی تو بطیری شاخ میں سب سے نمایاں سلسلہ صابریہ ہے۔ اور سلسلہ صابریہ کا ایک فیض یہ ہے کہ میں اپنے اغیار کا تو نام نہیں لوں گا، مگر ہمارے اغیار بھی اسی سلسلے سے مستفید ہیں اور آج تک الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ یہ پورا ملک نہیں پوری دنیا ان بزرگوں کے فیض سے مالا مال ہوتی رہے گی۔ تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا صابر پاک کے حوالے سے، اور جو پورا سلسلہ بیان کیا، یہ بڑا اہم سلسلہ ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی اکلوتے خلیفہ، پھر ان کے اکلوتے خلیفہ مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء، اور یہ دونوں بزرگان دین پانی پت میں ہیں۔ پھر یہ سلسلہ حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی تک پہنچا، ردولی شریف پہنچا، 3 سجادگان کنٹینیو وہاں ہوئے، پھر یہ سلسلہ گنگو شریف پہنچا، پھر گنگو سے بلخ پہنچا، پھر بلخ سے واپس گنگو شریف آیا، اور پھر اس طرح سے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگان دین ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں اس سلسلے کے کوئی بزرگ ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا۔ تو یہ جو آستانہ یہاں پر جو آج رونق لگی ہوئی ہے، صوفیاء کرام کی جو شہرت ہوتی ہے یا صوفیاء کرام کی جو گمنامی ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے۔ جب چاہتا ہے اللہ پاک ان کو شہرتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق ہی ان کے نام و نمود ہوتے ہیں۔ یہ صوفیاء اپنی مرضی سے اپنی نہ تو عظمت چاہتے ہیں نہ شہرت چاہتے ہیں۔ تو جب وقت آیا فیض تقسیم کرنے کا، تو پھر اس وقت میں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت بھی ہو گئی۔ میں نے واقعہ یہ بھی پڑھا کہ وہ جھاڑو لگا رہے تھے حضرت شیخ عبدالحق ردولوی کے یہاں، اپنے دادا پیر کے یہاں، تو ان کو ایک آواز آئی کہ جی، جب وہ وہاں پر جھاڑو لگا رہے تھے تو ایک بار نہیں، انہیں کئی بار یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ انہیں ایک پرچھائی نظر آتی تھی، اور وہ پرچھائی انہیں آواز دیتی تھی کہ ہمارے یہاں بھی جھاڑو لگا دو، ہمارے یہاں بھی کچھ خدمت کر لو۔ تو پھر جب اس کا ذکر انہوں نے اپنے شیخ سے کیا، چونکہ یہ جو پیر ہوتا ہے نا، پیر ہی کامل ہوتے ہیں اور یہی کمال تک پہنچاتے ہیں، اور کمال تک پہنچانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس نظر کو، ان معاملات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اسی اپنی کمال کی نظر سے دیکھا کہ صابر پاک کا فیض شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے ثمرے میں آ رہا ہے، ان کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے یہاں سے ان کو روانہ کر دیا کہ جاؤ اور سلسلے کے بانی صابری کے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کے یہاں جاؤ، اور آئے آپ بڑے مجاہدے کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد ایسا بھی واقعات ملتے ہیں کہ ہر چند میل نہیں، چند قدم چلنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، پھر مراقبہ کیا کرتے تھے، اور تاکہ آگے کا راستہ طے ہو، آسان ہو، کیونکہ کوئی اس وقت میپ یا GPS نہیں ہوا کرتا تھا،
बुज़ुर्गों की फैज़ हुआ करते थे और वही GPS और नेविगेशन होता था जो उनको लौ लगाता था और उस नेविगेशन सीधा उठा के उन्हें मुकाम पर पहुंचाता था। तो ये बड़ा मामला बुज़ुर्गों के आस्थानों का रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात हैं साबिर पाक के। तो साबिर पाक का मुजाहिदा तो जब यहाँ से सब खाली करा दिया था, उसके बाद यहाँ रहे 12 साल, गुल्लड़ की शाख पकड़ के खड़े रह गए और बाबा फरीद वहाँ पे कह रहे हैं कि है कोई जो मेरे साबिर को बिठा दे। तो उसी में दादा शमशुद्दीन तुर्कपानीपति आए थे जिन्होंने बड़ी मेहनतें करके और कुरान की तिलावत, क्योंकि बड़ा अच्छा कुरान पढ़ा करते थे, बड़ा उनका लहजा जो है, उनकी हुस्न क़िराअत जो थी वो बड़ी मखमूर करने वाली थी। तो उस तरह से उन्होंने पढ़ा और पढ़ के जब सुनाया तब साबिर पाक ने हुक्म किया कि पीछे कौन है, मेरे आगे आ जाओ, वरना किसी भी मखलूक की ये हिम्मत नहीं थी कि उस जलाल की कैफियत में साबिर पाक के सामने आ जाए। तो यही वाक़या हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी मिलता है कि जब आप किसी जलाली चिल्ले से या मुजाहिदे से उठा करते थे तो आपके जो खुलफा थे, आपके जो खुद्दाम थे, वो आपके सामने पत्थर रख दिया करते थे, और जब किसी जमाली मुजाहिदे से चिल्ले से उठा करते थे तो ख़ुद बावज़ू होकर बैठ जाया करते थे, क्योंकि जिस कैफियत से उठता है बुज़ुर्ग फिर उसकी नज़र में वही बर्क़ रहती है। अगर जमाली है तो फिर जमाल है और जलाली है तो फिर जलाल है, मगर ऐसा नहीं है कि जलाल है तो किसी पर भी जलाल है। और जैसा आपने पहले कहा, बुज़ुर्गों का सूफिया का जो तरीक़ा है वो रज़ा बा रज़ाए इलाही ही है। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जो आपको खिलाफत अता फरमाई थी उसका वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत बाबा साहब खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि जी फजर तहज्जुद के बाद में थोड़ी देर आँख लग गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत साबिर पाक के दाएं कंधे की जानिब पीछे की तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोसा दे रहे हैं, फरमा रहे हैं हादा वलीउल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो रसूलुल्लाह ने मोहर लगा दी हज़रत साबिर पाक की विलायत पे। फिर जो औलिया रूहानी तौर पर वहाँ मौजूद थे सब ने इस तरह से बोसा दिया और फिर इस तरह से मुबारकबाद दी और कहा हादा वलीउल्लाह। फिर अगले दिन ये सारा वाक़या कई बुज़ुर्गों के बीच में, जिसमें हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी भी थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी थे, इन सारे बुज़ुर्गों के बीच में ये वाक़या हज़रत बाबा साहब ने जब बयान किया तो फरमाया कि जी ये वाक़या हुआ है और मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है। तो फिर उसके बाद में बड़े ही एहतमाम और प्रोटोकॉल के साथ में हज़रत बाबा साहब ने आपको खिलाफत अता फरमाई और जानशीनी अता फरमाई और इस तरह से हज़रत साबिर पाक जो हैं वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन बने। बाबा साहब के और भी बहुत सारे खुलाफा हैं, हज़रत जमालुद्दीन हासवी, हज़रत बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैहिमा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिलसिलों का जो बड़ा ज़बरदस्त काम लिया है वो हज़रत साबिर पाक से और उसी तरह से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जो खुलफा हैं और जो उनके मुरीदीन हैं वो आसमान में सितारों की मानिंद है, लेकिन वो आसमान पे सितारों की मानिंद खुलफा और मुरीदीन पर जो है हज़रत साबिर पाक के एक शम्स का भी एक अलग ही जलवा है। मैं मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन सरकार के एक खलीफा का और जानशीन का अलग जलवा है और हज़रत महबूब इलाही का अलग ही रंग है। तो आप देखिए कि हम उस बारगाह में हाजिर हैं कि जिस बारगाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी अज़मत अता फरमाई, इस बारगाह से आज भी दुनिया फैज़ हासिल कर रही है। आज भी इस दुनिया में जो लोग परेशान हाल होते हैं, जो दर्द और दुख के मारे होते हैं, जिनका दुनिया के किसी मेडिकल फैसिलिटी में इलाज नहीं होता, वो परेशान हाल लोग भी जब सरकार साबिर पाक की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, अल्लाह पाक अपने यार की बात की लाज रख लेता है, दुआएं कबूल होती हैं। इसी वजह से 700-800 सालों से साबिर पाक की बारगाह में हाज़रीन की हाज़िरी का सिलसिला जो है वो जारी है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। हज़रत साबिर पाक ने बहुत सारे कलाम लिखे, इमरोज़ शाह शाहां मेहमा शुदस्त मारा, क्या है वो कलाम ज़रा बताइएगा। वो जो कलाम है इमरोज़ शाह शाहां मेहमान शुदस्त मारा, ये बड़ा ऊंचा कलाम है, फ़ारसी का कलाम है और इसमें जो हासिल कलाम अगर हम कहें तो इसका मक्ता है अहमद बहिश्त दोज़ख बर आशिकां हराम अस्त, अहमद बहिश्त दोज़ख बर आशिकां हराम अस्त, हर दम रज़ाए जाना रिज़वां शुदस्त मारा। जो मैंने आपको कहा कि बुज़ुर्ग हमेशा रज़ा ब रज़ा इलाही रहते हैं, तो वो रज़ा ब रज़ा इलाही रहने से कहीं वो कहना है कि उन्हें जन्नत या दोज़ख से मुराद नहीं है, उन्हें तो अपने रज़ा ब रज़ा इलाही होना, उसकी रज़ा चाहिए। तो वो रज़ा के लिए वो पूरा कलाम है, उसको आप पढ़ें सुने और बहुत मशहूर कव्वाली यहाँ पढ़ते हैं इसको। तो
ایک یہی کلام نہیں، اور بھی کلام ہیں صابر پاک کے، اور یہ سارے کلام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی اور اس کے رسول کے کچھ پرکیف باتیں کو بیان کرتے ہیں اشارتاً، اس کو اہل نظر سمجھ لیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ پروردگار اگر میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں تو مجھے جنت میں عطا فرمانا، اگر میں جہنم کے خوف سے کرتا ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، میں تو تیری عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو زاہدوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ جنت کے پلاٹ پہ ہوتی ہے، اور جو اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے وہ رضائے مولا پہ ہوتی ہے۔ تو یہ صوفیہ کا پرسیپشن تو بالکل الگ ہی ہوتا ہے عبادتوں کے حوالے سے، اس لیے یہ خالق کے لیے عبادتیں کرتے ہیں تو خالق ان کا ہو جاتا ہے، اور جب خالق ان کا ہو جاتا ہے تو پھر جنت تو ان کی ہے ہی، لیکن اللہ پاک اس دوستی کی لاز رکھتے ہوئے ان کے آستانے کو بھی جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی حضور نے ارشاد فرمائی کہ جو کافر کی قبر ہے وہ جہنم کا گھڑا ہے، اور جو مومن کی قبر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ تو حضرت صابر پاک کے آستانے میں ہم حاضر ہیں۔ جتنی بھی معلومات آپ تک پہنچائی ہے یہ کافی نہیں ہے، اگر آپ کو بھی ہمارے دیکھنے والوں میں سے سرکار صابر پاک کے حوالے سے، اس سلسلے کے حوالے سے معلومات ہو، اس سلسلے کے بزرگوں کے حوالے سے کوئی بھی معلومات ہو، اوتھینٹک معلومات کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کریے گا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔